ایران سے اچھے مذاکرات ہوئے، ایران سے کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا، ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، ایران کے پاس ہرگز ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دیا۔ اس سے قبل تقریب سے خطاب میں پیٹ ہیگسیت کا کہنا تھا کہ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، امریکہ چین سمیت کسی بھی ملک کو خطے میں بالادستی کی اجازت نہیں دے گا۔ سے جنگ بندی میں توسیع پر ٹرمپ فیصلہ نہ کر سکے، وائٹ ہاؤس کا اہم اجلاس بے نتیجہ ختم، ایران معاہدے پر فیصلہ مؤخر، غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران معاملے پر سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل مشاورت کی گئی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی، ایران کو بھی ہرمز کو فوری طور پر بلا روک ٹوک کے کھولنا ہوگا، ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر اسکاٹ بیسنٹ نے کہا پابندیوں میں نرمی مرحلہ وار ہوگی۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران کی مدد پر عمان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران پہلی بار جوہری موضوع پر بات چیت کے لیے آمادہ ہوا ہے۔ امریکہ سے معاہدہ مذاکرات کی میز پر نہیں بلکہ میزائلوں کی قوت سے حاصل کیا۔ ایران کو امریکہ کی زبانی یقین دہانیوں یا تحریری ضمانتوں پر اعتماد نہیں، صرف عملی اقدامات پر یقین ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا اعلان، کہا جب تک امریکہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا ہماری طرف سے بھی کوئی اقدام نہیں ہوگا۔ اس معاہدے میں فاتح وہی ہے جو اگلے ہی دن جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ اب تک امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ایران کے ایٹمی پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے، آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کی دھمکیوں پر رد عمل میں کہا UN رکن ملک کو مٹانے کی دھمکیاں خطرناک ہیں۔ امریکی بحریہ تمام تر دعووں کے برعکس آبنائے ہرمز میں ایک بھی ایرانی بارودی سرنگ تلاش کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے کا انکشاف، امریکی دفاعی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی بحریہ کو ہائی ٹیک انڈر واٹر ڈرونز، مائن سویپرز اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آبنائے ہرمز میں ایک بھی ایرانی بارودی سرنگ نہیں ملی۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس شدید تشویش میں مبتلا۔ بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مہم نمایاں طور پر ناکام۔ مودی نے 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں پاکستان خطے میں تنہائی کے بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم فریق بن چکا۔ دیکھیں، عوام سے یہ بوجھ ہے، یہ کم از کم اتارا جائے، کیونکہ اس سے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب تو کم کیا حکومت نے 22 روپے، یہ کم از کم 150 روپے مزید کم کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا اقدام ہے، یہ بہت اچھا ہے، 22 روپے 23 روپے پیٹرول نیچے انہوں نے کر دیا ہے۔ شہریوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 کو خوش آئند قرار دے دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید کمی کرے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی نچلی سطح تک لانے کا مطالبہ۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل بھی 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا، فی لیٹر قیمت 272 روپے فی لیٹر تک آ گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے قوم سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔
صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا. اجلاس جمعہ شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے. بجٹ پر بحث ایک ہفتہ جاری رہے گی. سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب. حکومتی اراکین کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 5 جون کو دوپہر 4 بجے اسپیکر لاؤنج پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا لیا. پی ٹی آئی سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت. اجلاس میں قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے شیڈول کی منظوری دی جائے گی. آئی ایم ایف کا آئندہ بجٹ میں ہائیبرڈ اور الیکٹریکل گاڑیوں پر سیلز ٹیکس چھوٹ برقرار رکھنے کی درخواست ماننے سے انکار. آئی ایم ایف مطالبے پر بجٹ میں ہائیبرڈ اور الیکٹریکل گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تیاریاں شروع. سیلز ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ متوقع. ایس آئی ایف سی کی کامیاب سہولت کاری کی بدولت جام شور جوائنٹ وینچر لمیٹڈ کی بحالی. شعبے میں ایک اہم سنگ میل بندش کا شکار. پلانٹ پاکستان کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایل پی جی کی پیداوار کا پہلا گیس پروسیسنگ منصوبہ ہے. ایس آئی ایف سی نے 5 سال سے بند $25 کروڑ مالیت کے منصوبے کی بحالی میں مدد کی. منصوبہ سالانہ $20 کروڑ زر مبادلہ کی بچت اور 5,000 افراد کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برس اقتدار میں رہنے والی جماعتوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. شہر میں عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کا خراب ماحول رہا. پیپلز پارٹی تمام اختیارات اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں. ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ شہر میں پانی کا شدید بحران ہے. ایم کیو ایم ہر دور میں حکومت کا حصہ رہتی ہے. عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد بھی کراچی کی گلیوں محلوں اور شاہراہوں سے قربانی کے جانوروں کی آلائشیں نہیں اٹھائی جا سکی. متعلقہ اداروں اور میئر کراچی کے دعووں کے برعکس جگہ جگہ آلائشوں اور گندگی کے ڈھیر. شدید گرمی کے باعث آلائشوں سے شدید تعفن پھیلنے لگا. صورتحال ابتر ہو گئی. عید پر پنجاب کے گاؤں دیہات شہروں مساجد قربان گاہوں کی یکساں صفائی کا نظام رہا. پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ پورے صفائی آپریشن میں تعفن اور بدبو نہیں آئی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا خطاب. کہا عید سے ایک رات پہلے تمام مساجد قربان گاہوں کو صاف کیا گیا. آلائشیں اٹھانے کے ساتھ شہری سہولت بھی دی گئی. پہلی بار ستھرا پنجاب اتھارٹی نے ڈرونز کے ذریعے فوری طور پر صفائی کی. سیف سٹی نے تحصیل سطح پر صفائی میں اہم کردار ادا کیا. ستھرا پنجاب اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ یونٹ واسا نے بھی صفائی کو مانیٹر کیا. شدید گرمی کے بعد لاہور میں موسلادھار بارش سے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے. پنجاب میں گجرانوالہ قصور گجرات حافظ آباد ناروال مظفر گڑھ سمیت دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے. جیل میں بھی ژالہ باری. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بارش ہوتے ہی مختلف شہروں میں بجلی کے فیڈر ٹرپ کر گئے. بجلی غائب. کراچی سمیت سندھ بھر اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کی لہر جاری. دادو اور لاڑکانہ میں پارہ 48 کے ہندسے کو چھو گیا. سبی تربت اور نوابشاہ میں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ رہا. سکھر 46. ڈی جی خان اور ملتان میں درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ. کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ رہا. نمی زیادہ ہونے سے گرمی 45 ڈگری محسوس کی گئی. محکمہ موسمیات کی گرمی کی لہر مزید 2 روز جاری رہنے کی پیشگوئی. کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک شخص جاں بحق 2 افراد زخمی. جنا اسپتال منتقل.
पाक पतन में पसंद की शादी का खूनी अंजाम। गांव सद्दू पीली शाह खग्गा में पसंद की शादी करने पर ससुरालियों ने हमला करके दूल्हा को कत्ल और दुल्हन के हाथ पांव तोड़ डाले। हमलावरों ने दूल्हा के वालिद और वालिदा को भी शदीद जख्मी कर दिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं। जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों से मिलकर काम कर रही है। अमन और अमान कायम रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले DSPs को मुबारकबाद। कहा पुलिस अफसरान को मैदान अव्वल में अवाम की दुरुस्त रहनुमाई करना है। और रावलपिंडी में पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे। पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ। कौमी टीम की बैटिंग जारी। पहले खेलते हुए पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 44.1 ओवर में 200 रन पर ढेर हो गई। अरफात मिन्हास ने 5, अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।